Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Rabia Wasir and I hope you are fine. Today I'm going to start lesson number 2, System Software. You also know system software are programs that controls a whole system. And now in this lesson we shall study about types of system software. There are many types of system softwares. Basically, they may be classified into compilers, utility programs, and operating system. Compiler. A compiler is software that converts high-level language programs into machine language. तो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर लैंग्वेज कितने टाइप्स की होती है? 2 टाइप्स की होती है. एक हाई लेवल लैंग्वेज एंड दूसरी लो लेवल लैंग्वेज. इससे पहले मैं कुछ बताना चाहूंगी. फर्स्ट करें एक आदमी जिसे उर्दू लैंग्वेज आती है और एक आदमी जिसे इंग्लिश आती है, तो दोनों आदमी एक दूसरे की लैंग्वेज को समझ नहीं सकते. तो इनके लिए जरूरी है कि एक ऐसा आदमी उनके दरमियान में आकर खड़ा हो जाए जिसे इंग्लिश भी आती हो और उर्दू भी आती हो, जो कि उर्दू को कन्वर्ट करे इंग्लिश में, इंग्लिश वाले आदमी को बता सके कि फलां बात उस आदमी ने की है, और इसी तरह इंग्लिश को कन्वर्ट करके उर्दू वाले को बता सके. तो ट्रांसलेटर की जरूरत इसलिए पड़ी. लैंग्वेज ट्रांसलेटर ऐसे होते हैं जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करें लो लेवल लैंग्वेज में, यानी मशीन कोड में. जो लैंग्वेज मशीन समझती है तो कंप्यूटर की मशीन लैंग्वेज है बाइनरी, जिसे 0-1 कहते हैं. कंप्यूटर सिर्फ 0-1 ही समझता है, और ये लो लेवल लैंग्वेज है जो कि कंप्यूटर की लैंग्वेज है. फिर से बता दूं, कंप्यूटर की अपनी जबान है. कंप्यूटर से कम्युनिकेशन करनी है तो उसके लिए जरूरी है कि हमें कंप्यूटर की जबान आती हो. अगर हमें नहीं आती तो इसलिए हमें ट्रांसलेटर की जरूरत है. इसकी मिसाल मैं आपको यूं दे दूं, अगर मैंने कोई फाइल बनानी है, कोई फोल्डर बनाना है क्लास 7th के नाम से, तो क्लास 7th कंप्यूटर नहीं समझता. क्लास 7th इन दोनों वर्ड्स को कन्वर्ट किया गया मशीन लैंग्वेज में, बाइनरी लैंग्वेज में. देन हमें रिजल्ट मिला, देन हमने फोल्डर को सेव किया, रेस्पॉन्स मिला. क्लास 7th क्या थी? हाई लेवल लैंग्वेज सपोज, ठीक. देन उसको कन्वर्ट किया गया मशीन लैंग्वेज में. इसके पीछे अगर क्लास है, क्लास का सी ले लो, तो सी के पीछे भी कोडिंग होती है जो 0-1 से 1, यानी कि 0-1 में कन्वर्ट किया गया. देन हमें वो सी एलसीडी पर, मॉनिटर पर शो हुआ. देन इसके बाद एल आ जाता है. इसी तरह एल को भी कन्वर्ट किया गया बाइनरी लैंग्वेज में, 0-1 में कोडिंग होती है जो, देन हमें वो रेस्पॉन्स मिला एलसीडी पर. इसी तरह से हाई लेवल लैंग्वेज कन्वर्ट हो जाती है लो लेवल लैंग्वेज में. अब कन्वर्ट कौन करता है? इसके लिए भी सिस्टम सॉफ्टवेयर में टाइप्स होती हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की, जैसे कंपाइलर जो हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है लो लेवल लैंग्वेज में. फिर से बताती चलूं, कंपाइलर एक प्रोग्राम है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में. मशीन लैंग्वेज मतलब 0-1 की फॉर्म में कन्वर्ट करता है ताकि कंप्यूटर उसे अंडरस्टैंड कर सके. कंपाइलर क्या करता है? सारे के सारे प्रोग्राम को रीड करता है, उसे कन्वर्ट करता है मशीन कोड में. अगर कहीं एरर आ जाए तो वो फिर एरर दुरुस्त करने के लिए मैसेज शो कर देता है. ठीक है, ये था कंपाइलर. आई होप आप समझ गए होंगे. नेक्स्ट इज यूटिलिटी प्रोग्राम्स. These are programs that manage and maintains the computer's data and hardware. These utilities are found in most operating systems. Examples are antivirus programs, file finding utilities, hard drive cleaners, backup utilities, text editor, etc.
جو یوزرز کو سروسز پرووائڈ کرتے ہیں انہیں بولتے ہیں یوٹیلیٹی پروگرامز. یوٹیلیٹی پروگرامز کیا ہوتے ہیں؟ سسٹم سافٹ ویئر کی ٹائپ ہیں. یوزرز کو کیا ہیلپ کرتے ہیں؟ کمپیوٹر مینٹیننس جو ٹاسک ہوتے ہیں اس میں ہیلپ کرتے ہیں، یعنی کمپیوٹر کو پراپرلی ورک کرنے کے لیے ہیلپ کرتے ہیں. دیکھیں کون کون سے ہوتے ہیں یوٹیلیٹی سافٹ ویئرس. وہ پروگرامز جو آپ کے کمپیوٹر کو بیٹر وے میں پرفارم کرنے میں جو ہیلپ کرتے ہیں وہ ہوتے ہیں یوٹیلیٹی پروگرامز. آپ کا کمپیوٹر سسٹم سموتھلی رن کرے، ورک کرے، اس میں ہیلپ کرتے ہیں یوٹیلیٹی پروگرامز. Many utility softwares are part of operating system. بہت سارے یوٹیلیٹی سافٹ ویئرس ان بلٹ ہوتے ہیں آپریٹنگ سسٹم میں، اور کچھ یوٹیلیٹی سافٹ ویئرس آپ کو خود انسٹال کرنے پڑتے ہیں. اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق ان سے کمپیوٹر مور ریلائبل ہو جاتا ہے اور کمپیوٹر کی اسپیڈ بھی بڑھتی ہے. جیسے اینٹی وائرس ہے، ایک سافٹ ویئر ہے جو کہ سسٹم کو وائرس سے بچاتا ہے، یہ بھی ایک یوٹیلیٹی پروگرام ہے. فائل فائنڈنگ، اس کی مدد سے آپ سرچ کر سکتے ہیں کوئی بھی فائل، یعنی یہ سرچنگ کا کام کرتا ہے. ہارڈ ڈرائیو کلینرز ان نیسیسری فائلز کو اٹھا کر ڈیلیٹ کرتا ہے، جس سے آپ کا سسٹم امپروو ہوتا ہے، اس کی پرفارمنس امپروو ہوتی ہے، میموری فری ہوتی ہے، اسپیس مل جاتا ہے ادر سافٹ ویئر کو رن ہونے کے لیے. بیک اپ مطلب کئی بار کچھ ایسا ہو جاتا ہے، ہمارے سسٹم میں خرابی آ جاتی ہے جس سے ہماری ویڈیوز، ہمارا کچھ ڈیٹا ڈیلیٹ ہو جاتا ہے. تو بیک اپ کے ذریعے ہم اس ڈیٹا کو بیک اپ یعنی ریکور کر سکتے ہیں. ٹیکسٹ ایڈیٹرز، اس سے آپ کمپیوٹر میں ٹیکسٹ ایڈٹ کر سکتے ہیں. آپریٹنگ سسٹم another kind of system software is the operating system یعنی OS، جس کو شارٹ کٹ میں OS کہا جاتا ہے. لائک ونڈوز XP. آپریٹنگ سسٹم سب سے اہم پروگرام ہے جو کمپیوٹر پر چلتا ہے کیونکہ یہ تمام کاموں کو کنٹرول کرتا ہے. آپریٹنگ سسٹم یوزر کو کمپیوٹر سے بات چیت کرنے میں مدد کرتا ہے اور کمپیوٹر ہارڈ ویئر اور ایپلیکیشن پروگرامز کے درمیان ایک لنک ہے. ایپلیکیشن پروگرامز سافٹ ویئر ہیں جو یوزرز کے لیے مخصوص کام انجام دینے کے لیے تیار کیے گئے ہیں. فار ایگزامپل MS ورڈ، ورڈ پروسیسر، MS ایکسل، الیکٹرانک اسپریڈ شیٹس، MS پاور پوائنٹ، پریزنٹیشن سافٹ ویئر. MS ورڈ میں آپ کو پتہ ہے بیٹا، یہ اس میں پیجز پہ ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، ٹائپنگ کرتے ہیں، ڈاکومنٹس بناتے ہیں. MS ایکسل جو شیٹس پر ڈیپینڈ کرتی ہے، اس میں ہم کیلکولیشن پرفارم کرتے ہیں. پاور پوائنٹ میں یہ سلائڈس پر ڈیپینڈ کرتی ہے اور اس میں ہم پریزنٹیشنز بنا رہے ہوتے ہیں. پرپز آف این آپریٹنگ سسٹم. آپریٹنگ سسٹم کے بغیر تمام پروگرام کام نہیں کر سکتے ہیں. ایک آپریٹنگ سسٹم سافٹ ویئر کو ہارڈ ویئر کی تمام تفصیلات جاننے کے بغیر ہارڈ ویئر سے ڈیل کے لیے ایک اسٹیبل پلیٹ فارم مہیا کرتا ہے. آپریٹنگ سسٹم کمپیوٹنگ کو پہلے سے کئی زیادہ آسان بنایا گیا ہے. ماضی میں کمپیوٹر استعمال کرنے والے کو کمپیوٹر کے استعمال کے دوران مسائل کا خیال رکھنا پڑتا تھا، یہاں تک کہ انسٹال کرنا یا ان انسٹال کرنا ایک مشکل کام تھا. اب آپریٹنگ سسٹم ہر چیز کا خیال رکھتا ہے اور کمپیوٹر یوزر اپنے کام پر سنجیدہ توجہ دے سکتا ہے. آپریٹنگ سسٹم اس نظام کے ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کے ریسورسز کا انتظام کرتا ہے. ایک ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر میں ان ریسورسز میں پروسیسر، میموری، ڈسک اسپیس وغیرہ جیسی چیزیں شامل ہیں. ٹاسک آف این آپریٹنگ سسٹم یعنی آپریٹنگ سسٹم کا کام. اٹ کیریز آؤٹ دی کمانڈس گیو ٹو دی کمپیوٹر. یہ کمپیوٹر کو
جو کمانڈ دیتا ہے اسے انجام دیتا ہے. It makes the hardware easy to use. یہ ہارڈ ویئر کو استعمال میں آسان بناتا ہے. It helps the user to decide what to do. یہ یوزرز کو فیصلہ کرنے میں مدد کرتا ہے کیا کرنا ہے. It provides utility to manage the computer system. یہ کمپیوٹر سسٹم کو سنبھالنے کے لیے یوٹیلیٹی فراہم کرتا ہے. It keeps a log of users. یہ یوزرز کی لاگ ان رکھتا ہے. And it helps maintain security. It checks that the hardware components are connected properly. یہ چیک کرتا ہے کہ ہارڈ ویئر کے اجزاء صحیح طریقے سے جڑے ہوئے ہیں. It provides a platform on which softwares can run. یہ ایک ایسا پلیٹ فارم مہیا کرتا ہے جس پر سافٹ ویئر چل سکتا ہے. It helps other programs to run. یہ دوسرے پروگراموں کو چلانے میں مدد کرتا ہے. It manages file and disk operations. یہ فائل اور ڈسک کے عمل کا انتظام کرتا ہے. Okay students, I hope you understood. Inshallah we will meet in next video with next topic. Allah Hafiz.